شاید کہ میں پہنچوں رستوں پر، اسباب السماوات آسمان کے راستوں پر، فاطلع الی الہ موسیٰ بس میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے معبود کو، وانی لاظنہ کاذبا اور میرے گمان میں موسیٰ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، وکذالک زین اور اسی طرح مزین کیا لفرعون فرعون کے لیے سوء عملہ اس کا برا عمل، وصد عن السبیل اور روک دیا گیا راہ راست سے، وما کید فرعون اور نہیں تدبیر فرعون کی الا فی تباہ مگر تباہی۔ کل کے درس میں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی جو فرعون کے قریبی رشتہ دار تھے، حزقیل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ فرعون کے سامنے حق کو بیان کیا۔ جب وہ ساری باتیں کی، آخرت سے ڈرایا، سارے معاملات اس نے کیے، اب فرعون نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ اے حامان میں نے بتایا تھا کہ یہ فرعون کا وزیر تھا، حامان فرعون کا وزیر تھا، تو فرعون اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ اے حامان ابنی لی صرحا میرے لیے ایک اونچا محل بنا، میرے لیے اونچی عمارت تعمیر کر، اونچا محل بنا۔ پیچھے ہم سورۃ قصص میں بھی پڑھ کے آئے فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي کہ اے حامان میرے لیے جو ہے اینٹوں کا ایک اونچا محل بنا، تو میں اس محل پر جو چڑھ کر کیا کروں گا، لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ شاید کہ میں جو ہے اس کے رستوں پر پہنچ جاؤں۔ اس میں تھا فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ۔ اب وہی بات آگے کہ اب اس کا مقصود کیا تھا، وہ کہتا تھا کہ اسباب السماوات اس طریقے سے میں آسمانوں کے رستوں پر چڑھ جاؤں گا، فَاطَّلَعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں گا۔ یعنی یہ اس آدمی کی فرعون کی خباثت تھی کہ اس نے بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان لیتا، مشاہدات اور جو بھی باتیں اس نے واضح نشانیاں دیکھی، اب ضد پہ اتر آیا، کیا کہتا ہے کہ میں موسیٰ کے رب کو جان کر دیکھوں گا، ایک اونچی عمارت بنا۔ یعنی یہ اس کی ضد اور ہٹ درمی کی ایک انتہا تھی، اور اس طرح کے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں۔ تو فرعون نے جب یہ حماقت کی، اب دیکھو اس نے عمارت بنوائی، بعض نے لکھا کہ وہ عمارت تو بنی نہیں، یہ اس نے صرف ایک بات کہی تھی، لیکن بعض نے لکھا کہ اس نے عمارت بہت اونچی عمارت بنوائی تھی، لیکن جیسے ہی وہ عمارت بنی تو وہ منہدم ہو گئی۔ کیوں؟ اس میں حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی کے شاگرد خاص ہیں، وہ نقل فرماتے ہیں اپنے استاد سے کہ یہ فرعون کی دوسری حماقت تھی۔ کیوں؟ کہ جو بھی تعمیر ہوتی ہے، وہ تعمیر جو ہم اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہیں، وہ بلڈنگ اپنی بنیادوں کے بل بوتے پر ہوتی ہے، بنیادوں پر موقوف ہوتا ہے۔ جتنی بنیاد گہری ہوگی اتنی اوپر عمارت جو ہے وہ مضبوط بن جائے گی۔ اب فرعون نیچے گہرائی تک کہاں تک جا سکتا تھا؟ اوپر تو اس نے کہا کہ آسمانوں تک لے جاؤ، اس کو اونچی عمارت بنا دو، حالانکہ اس بے وقوف کو پتہ تھا، پہلی بے وقوفی تو اس کی یہی تھی کہ نہیں میں اونچی عمارت جتنی بھی بنا لوں آسمان کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کی مسافت کا ہے کہ درمیانی رفتار میں ایک آدمی چلتا رہے تو 500 سال میں جتنی مسافت طے کرے گا، یہ پہلے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ اب پھر اس سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اتنا ہے 500 سال کا، پھر تیسرے آسمان کا 500 سال کا فاصلہ، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی، پھر اللہ تعالیٰ کا اس کرسی کے اوپر عرش، اور پھر اس عرش کے اوپر ثم استوى علی العرش۔ یعنی لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بھی ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا جدھر تم ہو ادھر ہی اللہ تعالیٰ ہے، هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ جہاں تم ہو وہیں اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جہاں بھی موجود ہو۔ تو لیکن اس نے یہ کہا کہ میں اوپر جا کے، اب بتاؤ کہ پہلے آسمان کو نہیں پہنچ سکتا،
تو اللہ تعالیٰ تو بہت بلند و بالا ہے، اور وہ کس شان کے ساتھ وہاں موجود ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس کو کیسے جان کر دیکھ سکتے ہیں؟ کیوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جہاں تم ہو میں وہیں ہوں۔ اب اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، لیکن کسی کو نظر نہیں، کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، شاہ رگ سے بھی، یعنی اتنا قریب اللہ تعالیٰ ہے، اس کے باوجود نظر۔ اب وہ بے وقوف اس نے حماقت کیا کی، کہتا ہے کہ اونچی ایک عمارت بناؤ، میں اس پہ چڑھ کے اللہ کو جھانک کر دیکھوں۔ ایک حماقت تو اس کی یہ تھی، یہ آرڈر دینا، اور دوسری حماقت کیا تھی کہ اتنی بلند عمارت بنانے لگا تو نیچے گہرائی میں کہاں تک جا سکے گا وہ؟ تو وہ عمارت جب اونچی کرتا چلا گیا کہ اور اونچی کرو اور اونچی کرو، چونکہ بنیاد میں گہرائی اتنی تھی نہیں اور نہ وہ جا سکتا تھا نیچے اتنا، تو وہ عمارت جو ہے وہ اپنے ہی اس میں گر گئی۔ یعنی یہ اس کی دوسری بے وقوفی تھی کہ بغیر بنیاد کے، یعنی اس کی بنیاد کوئی نہیں، اور جس قدر اس کی استعداد تھی اتنی بنیاد بنائی۔ اب جو عمارت اوپر بنانا چاہتا تھا وہ تو بہت ہی بلند و بالا تھی، تو اب وہ کیسے عمارت قائم رہ سکتی تھی؟ لہذا وہ عمارت بنی اور منہدم ہو گئی۔ تو اس نے یہ بے وقوفی کی کہ اپنے وزیر کو کہنے لگا کہ تو ایک اونچی عمارت بنا اور میں اس سے جو ہے موسیٰ کا رب دیکھ لوں، نعوذ باللہ، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، کیا کہتا ہے کہ لیکن میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کتنا بدبخت آدمی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واضح جو ثبوت تھے موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کے، ان سب کو دیکھنے کے باوجود کیا کہتا ہے، کیونکہ اس کا یہ ذہن تھا کہ مجھے تو میرے علاوہ کوئی معبود نظر آتا ہی نہیں، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، کہ میرے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، مجھے نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ لوگ مجھے معبود مانتے ہیں، لوگ مجھے خدا کہتے ہیں، لوگ مجھے رب کہتے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ تمہارا رب آسمانوں میں جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہ اس کی یعنی ایک جو ہے ہٹ درمی تھی۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے فرعون کے لیے اس کا یہ برا عمل مزین کر دیا۔ دیکھو یہ کافر مشرک جتنے بھی ہیں، یہ کام جتنے بھی کرتے ہیں، یہ کبھی کسی کام کو برا سمجھ کے نہیں کرتے، اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن اس کام کی اچھائی ہونے کے ساتھ ایمان شرط ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو کوئی کام اچھا بھی ہے تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، ایمان لے آیا، اب اس کے اندر طریقہ رسول موجود نہیں ہے، طریقہ رسول موجود نہیں ہے، یہ ضابطہ سمجھ لیں، تو وہ کام اچھا نہیں ہے، چاہے ہماری نظر سے وہ اچھا ہے، ہماری نظر میں چاہے اچھا ہے، لیکن اس میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، تو اب یہ عمل کیا ہوگا؟ اچھا نہیں ہوگا۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان پہلے تو کافر مشرک کو ایمان کے قریب نہیں آنے دیتا، ایمان کے قریب آ گیا، اب ایمان قبول کر لیا، ایمان لانے کے بعد اب اس کو ایسی باتوں کے اندر لگا دیا کہ جن باتوں کو وہ اچھا سمجھ کے کر رہا ہے۔ جب انسان کسی برائی کو برائی سمجھ کے کرے گا تو اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی، لیکن اگر کسی برائی کو وہ اچھائی سمجھ کے کرے گا تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ اب اس میں آپ حضور علیہ السلام کے تمام تر طریقوں کو دیکھ لیں کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں کیا اس میں نبی علیہ السلام کا طریقہ موجود ہے۔ اس میں میں نے کئی دفعہ کئی مثالیں دی ہیں کہ جیسے ہم نے عصر کی 4 رکعتیں نماز پڑھی ہے، اگر ہم 6 پڑھ لیں تو کیا ہوگا؟ 6 پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، نماز واجب الاعادہ ہے۔ اب آپ کہیں کہ جناب ہم نے کیا کیا؟ سورہ فاتحہ ہی پڑھی ہے، نیکی کا کام کیا ہے نا، قل هو اللہ پڑھی ہے، نیکی کا کام کیا ہے، سبحان ربی العظیم زیادہ پڑھ لیا، سبحان ربی الاعلیٰ زیادہ پڑھ لیا، التحیات درود شریف زیادہ پڑھ لیا، تو اس میں نماز نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے۔ آپ نے کسی جانور کو ذبح کرنا ہے تو آپ اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا کو پڑھیں گے۔ کون سی دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھتے، آپ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، آپ کل شریف وہاں پڑھ لیتے ہیں کہ جی مردہ فوت ہو گیا جناب، اب کل کراؤ کل کو، اب دیجیے 7:40 کراؤ۔ اب دیکھو مرغی ذبح کی ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے، سورہ یاسین پڑھی ہے نا، کل شریف پڑھے ہیں، دعا نہیں پڑھی،
اب کیا ہوگا، وہ مرغی آپ کے لیے حرام ہے، وہ بکرا آپ کے لیے کیا ہے، حرام ہے۔ پڑھا کیا ہے آپ نے؟ قرآن پڑھا ہے، کوئی مائیے نہیں پڑھے، کوئی دوڑے نہیں پڑھے آپ نے وہاں پہ، کوئی ٹپے نہیں سنائے وہاں پہ، آپ نے پڑھا کیا ہے، قرآن پڑھا ہے اللہ کا، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ اس لیے جب حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تو ہر عمل کے اندر ہم نے طریقہ بھی حضور علیہ السلام کا دیکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو کل پڑھ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، تو یہ قطعاً اس کا ثواب نہیں پہنچتا، نہ ہی کسی کو ملتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہ شیطان کیا کرتا ہے، یہ جو اعمال ہوتے ہیں ان کو مزین کر کے سامنے پیش کر دیتا ہے، بندہ سمجھتا ہے بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، چونکہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوتا، صحابہ کی زندگیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ عمل کیا ہوتا ہے، وہ برا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات نکال دی وہ مردود ہے۔ وہ کیا ہے، مردود ہے۔ اب وہ دین ہی کی بات تو نکالی ہے، وہ مردود ہو جائے گا، کیوں کہ حضور کا طریقہ اس نے چھوڑ دیا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ عمل کو اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے تاکہ یہ توبہ نہ کر سکے، یہ اچھا سمجھ کے کرتا رہے۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، یہی فرعون کے ساتھ ہوا، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو راہ راست سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، اب وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑا، خود بھی گمراہ ہوا۔ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو پانی کے اندر جو ہے، پانی کی تہوں کے اندر جو ہے اس کو لپیٹ دیا، وہ خود بھی گمراہ تھا اور اس نے اپنی قوم کو بھی گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھی فرعون کی تدبیر مگر تباہی۔ یعنی یہ جو فرعون جتنی بھی تدبیریں کر رہا تھا کہ محل بنا لوں، موسیٰ کو قتل کر لوں، فلاں کروں، یہ ساری اس کی تدبیریں اللہ تعالیٰ نے خاک کے اندر ملا دی، اس کی تدبیر سوائے تباہی کے کچھ نہ تھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین حق کی سمجھ نصیب فرما کر قرآن کے مطابق اپنے نظریات کو، عقائد کو، اعمال کو، اخلاق کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم انا نجعلك في ذكرك ونعوذ بك من شر، اللهم انا نسألك الهدى